کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ ہم نے پروگرام یہ کیا کہ ساتھ اسمبلی بھی ہو جائے گی اور ساتھ ہمارا یہ شارٹ سا پروگرام بھی ہو جائے گا۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتے 6B سے دانیال۔ روزانہ آپ کھڑے ہوتے ہیں، آج آپ بیٹھے ہوئے آرام سے سکون سے بیٹھے ہوئے، آپ کی آواز بتائے گی توجہ ہے آپ کی کتنی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ وبحمدہ وبحمدہ سبحان اللہ سبحان اللہ عظیم عظیم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وأصحابہ وبارک وسلم۔ سلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ مینو شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، آقا تیری مرضی ساڈا تے کوئی زور بھی نہیں، آقا تیری مرضی ساڈا تے کوئی زور بھی نہیں، میری عقل بھی نہیں، میری شکل بھی نہیں، مینو یار مناڑ دا ڈنگ بھی نہیں، تے میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میری دنیا ورگی ٹور بھی نہیں، مینو شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، میرے قبر تے حافظ لکھ واری پاوے دنیا والے لکھ دیوے، جے دل وچ عشق نبی دا نہیں، تیری روشن ہونی گور بھی نہیں، مینو شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور بھی نہیں، آقا تیری مرضی
ساڈا تے کوئی زور بھی نہیں، تیرے نام دے تذکرے عرشاں تے، تیرے حسن دے چرچے فرشاں تے، کوئی ایسی تھاں نہیں جس تھاں تے تیرے عشق دا کا شور بھی نہیں۔ مینوں شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور بھی نہیں، آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور بھی نہیں۔ نعت تو ہو چکی ہے، تلاوت بھی ہو چکی ہے، چہرے آپ کیسے مرجھائے ہوئے ہیں، کیسے پتہ نہیں آپ میڈیا والے ہیں، ذرا زوردار نعرہ لگائیں گے پاکستان، بھائی ہاتھ کھڑا کر کے سب مکہ بنائیں گے اور زندہ باد کا نعرہ لگائیں گے آپ لوگ، پاکستان پاکستان زندہ باد۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔ بڑے ڈھیلے نعرے لگاتے ہیں یار آپ لوگ، سال میں ایک مرتبہ یہ دن آتا ہے۔ آپ نے شکست دی تھی انڈیا کو، 1 منٹ کے اندر ان کے 5 طیارے آپ نے گرا دیے تھے، اور آپ جو ہے آرام سے بیٹھے ہوئے پاکستان پاکستان پاک فوج پاک فوج۔ اب میں جناب اعظم علی خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آج کے دن کے حوالے سے آپ سے گفتگو سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب مفتی صاحب، معزز اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج 6 ستمبر ہے، آج یوم دفاع پاکستان ہے۔ عزیز طلبہ، آج کا دن ہمیں اس عزم اور حوصلے اور وطن سے محبت اور وطن پر مر مٹنے کا وہ جذبہ اور لازوال اس جذبے کی یاد دلاتا ہے، جب ایک ملک نے اس سوچ اور ارادے کے ساتھ مادر وطن پر حملہ کیا کہ شاید کسی بھی ملک اور قوم کو تعداد کی برتری اور اسلحے کے ڈھیر سے شکست دی جا سکتی ہے۔ عزیز طلبہ، ستمبر 1965 کا سال ہے جب ہمارے ہمسایہ ملک بھارت نے بیک وقت تمام محاذ پر ہماری جغرافیائی حدود پر حملہ کر دیا۔ فضائی، بری اور بحری اطراف سے اس بات
یعنی اس غلط فہمی کو لے کر کہ شاید یہاں پر بات صرف افراد کی تعداد اور وسائل کی ہے جو کہ میرے پاس بہت زیادہ ہیں، لیکن میرے عزیز طلبہ وہ یہ بات بھول کر اپنے ملک سے آگے بڑھا کہ شاید جنگیں صرف دو چیزوں کا نام ہے، لیکن وہ یہ بات بھول گیا کہ ملک پر قربان ہونے اور وطن پر مٹنے کا وہ لازوال جذبہ اور وہ لازوال دولت جو کسی بھی ادارے میں نہیں ملتی، یہ وہ جذبہ، یہ وہ عزم حوصلہ ہے جو مائیں اپنے بیٹوں کو عطا کرتی ہیں اور وہ اپنی مادر وطن پر قربان ہونے کے لیے اپنی جان تک نچھاور کر دیتے ہیں۔ اور مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت محاذ جنگ میں شوق شہادت اور دشمن کو نیست و نابود کرنے کا ارادہ ہی کامیابی کی منزل کی طرف لے کر جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، مومن جس جذبہ اور ایمان کامل کا علمبردار ہوتا ہے وہ جذبہ اس کو جنگ بدر میں ابتدائی اسلام میں بھی عطا کر دیا گیا تھا، جب 313 کی تعداد تھی اور ہزاروں کی تعداد میں کفار کی فوج تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کے ساتھ ان 313 نے ہزاروں کی تعداد کے لوگوں کو جو ہے شکست دی۔ عزیز طلبہ، قوم اور افواج پاکستان نے 6 ستمبر کو اس جنگ میں بے مثال اور لازوال کردار ادا کیا کہ پاکستانی فوج نے ثابت کر دیا کہ ان کا دل اللہ کی یاد سے لبریز، حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معمور اور دین کی محبت سے آباد ہے، وطن کی محبت اور اس کی آزادی و حرمت میں مٹ مٹنے کے جذبے سے سرشار ہے۔ 6 ستمبر 1965 کی جنگ، دشمن ملک بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا، پاکستان کو آسان ہدف سمجھ بیٹھا، لیکن حق و صداقت کی فتح، اللہ کا سچا وعدہ اور کافروں کے مقابلے میں مومنوں کی جہاد میں مدد، وہ تمام چیزیں تھیں جس نے افواج پاکستان اور پاکستانی قوم کو فتح سے ہمکنار کیا۔ عزیز طلبہ، یہ جنگ 17 روز جاری رہی اور دشمن نے بھرپور کوشش کی اور اس غلط فہمی کو بھی ساتھ لے کر چلا کہ شاید میں بہت ہی آسانی کے ساتھ اس علاقے کو فتح کر لوں گا، لیکن اس جنگ میں تینوں افواج نے بھرپور کردار ادا کیا۔ وطن کے شہیدوں اور غازیوں نے دفاع وطن کا فریضہ ادا کیا اور اس کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن گئے۔ اس پر ساری قوم ان تمام شہداء اور غازیوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ 6 ستمبر کے غازیوں اور شہداء نے وطن عزیز میں اپنا خون شامل کیا، اور جیسے جیسے پاکستان ترقی اور استحکام کی منزل طے کرے گا، ان تمام شہداء اور غازیوں کی قربانیوں کو جو ہے وہ آگے اس کو لے کر چلے گا۔ عزیز طلبہ، ہر سال 6 ستمبر کا دن دفاع پاکستان کی یاد دلاتا ہے اور ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اپنے ہم شیر دل مجاہدوں اور عالی ہمت غازیوں اور شہداء کے کارناموں اور قربانیوں کو رائے گاہ نہیں جانے دیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ میں جناب سر قمر سے ملتمس ہوں کہ وہ شہداء پاکستان کے لیے آگے دعائیں مغفرت ہوں۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب کریم، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تیرا فضل، تیرا کرم ہے ہم مسلمانوں کے اوپر کہ تو نے حضور کے صدقے
رب کریم نے ہمیں عظیم ملک پاکستان جیسے نعمت نوازا. رب کریم تو ہم کو اپنے ملک کے لیے اپنی جانوں کی نذرانے پیش کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب کریم اس ملک کی خاطر جنہوں نے بھی اپنی جانی مالی خدمات سے انجام دی، یا رب کریم تو ان کی دنیا میں بھی اور ہمیں کامیابی عطا فرما. رب کریم بالخصوص جناب شیر دل شہداء کرام علی احمد غازیوں کو ایک عظیم عطا فرما. رب کریم ملک پاکستان روز اول سے لے کر آج تک اور قیامت تک رب کریم تو اس کو مستقبل روشن بنا. رب کریم تو ملک پاکستان کو اندرونی بیرونی خدشات سے، دشمنوں سے، خطرات سے محفوظ رکھ. رب کریم ہر قسم کی بیرونی اندرونی سازشوں سے محفوظ رکھ. رب کریم تو ان کی حفاظت فرما، تو ملک پاکستان کی حفاظت فرما. رب کریم جن بھی ماؤں نے، بہنوں نے، بیٹیوں نے اس ملک کی خاطر قربانیاں پیش کی، رب کریم تو ان قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما کر ان کو اجر عظیم عطا فرما. رب کریم شہداء کرام وہ غازی جنہوں نے اس ملک کی خاطر اپنے نذرانے پیش کیے، اس ملک کے لیے لڑے، ہمارے لیے لڑے، رب کریم تو ان کو اجر عظیم عطا فرما. رب کریم تو اس ملک کی حفاظت فرما، تو اس ملک کی حفاظت فرما. ہمیں اپنے ملک کی بچے سے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کے رشد مستقبل کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما. رب کریم ہر قسم کی موذی رب کے دشمنوں سے ملک پاکستان کو محفوظ رکھ، محفوظ رکھ، محفوظ رکھ. اس ملک پاکستان پر اپنا خاص رحم فرما، فضل فرما، کرم فرما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ لا الہ الا اللہ. قومی ترانہ ابھی پڑھیں گے. جس ترتیب سے آپ بیٹھے ہوئے اسی طرح کھڑے ہوتے گئے. کھڑیا بھائی، کھڑیا، شاباش. بس کپڑے صاف ہیں، مت جھاڑیں. اسی مٹی میں جانا ہے آپ نے، میں نے بھی، آپ نے بھی. بس ٹھیک ہے جی، ریڈی ہے بھائی. لیکن جیسے روزانہ آپ قومی ترانہ پڑھتے ہیں ویسا نہیں پڑھنا. انڈیا تک آپ کے ترانے کی آواز جائے گی. کلاسز اٹینشن، اٹینشن، اٹینشن. Now time for national anthem. National anthem starts now. ہاتھ کھڑا کر کے دائیں ہاتھ مکہ بنا کے، مکہ بنا کے. پاکستان 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 کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا. جزاک اللہ. ڈیوٹی والے بچے کون سے ذرا